ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے بیان ہے۔ اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا، اسی طرح تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں تو تو نے ان کو فراموش کر دیا تھا، اور اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور جو شخص اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور حد سے تجاوز کرے، ہم اسی طرح اس کو سزا دیتے ہیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کا عذاب جن سے تو آج آیت نمبر 124 سے لے کر 127 تک سورہ طٰہٰ میں سے بیان ہے۔ تو علامہ ابن کثیر اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی۔ تو وہ وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنا منہ موڑتا ہے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑتا ہے، وہ اگر دولت کے انبار بھی جمع کر لے، اور ان انباروں کو جمع کرنے کے باوجود، دولت کے انبار جمع کر لینے کے باوجود، اور اس دولت کی وجہ سے جاہ و جلال کے بلند ترین منصب پر فائز ہونے کے باوجود، وہ شخص اطمینان قلب کی نعمت سے محروم رہتا ہے، اس کو دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور اللہ کے احکامات سے روح گردانی کرتا ہے، وہ دولت کے جتنے مرضی انبار اکٹھے کر لے، اور ان انباروں کی وجہ سے وہ جتنے مرضی جاہ و جلال والے منصب پر فائز ہو جائے، مگر اس کے باوجود اس کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، وہ اس سے خالی رہتا ہے یا اس سے محروم رہتا ہے۔ اس کے دسترخوان کے اوپر جس نے دولت کے انبار اکٹھے کیے ہوں، کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ ہر طرح کے کھانے چنے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگا لباس وہ پہنتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا دل اداس اور اس کی روح بے چین ہوتی ہے۔ انزائٹی، انیزینس، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ شخص، جن سے جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لے، بڑے سے بڑے منصب پر چلا جائے،
اور دسترخوان کے اوپر کھانے چنے ہوئے ہوں، مہنگے سے مہنگا لباس پہن لے، مگر اگر اس نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی ہے، اللہ کے ذکر سے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اس کا دل اداس، اس کی روح بے چین، اور طبیعت ایک اس کی افسوسناک افسردہ سی رہتی ہے۔ جو ایک حقیقی خوشی ہے وہ کبھی بھی اس خوشی سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ رات دن مزید دولت اکٹھی کرنے کی لگن میں مصروف ہے کہ کسی طرح اور دولت اکٹھی ہو جائے، اور پھر اب جتنی دولت وہ اکٹھی کرتا چلا جا رہا ہے، اب اس کی حفاظت کی فکر جو ہے اس میں بھی وہ ہر وقت گم ہے کہ اس کے لیے 1 گارڈ رکھے، 2 گارڈ رکھے، 2 گن مین رکھے، 10 گن مین رکھے، دولت بینک میں رکھے، کس کے نام پر رکھے، کیسے چھپا کر رکھے، کیسے اس کی حفاظت کرے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے حلال اور حرام کی اس کو تمیز نہیں رہتی، مگر کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، ضمیر کی جو آواز ہے وہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے جو کچھ جس طریقے سے اکٹھا کیا یہ غلط ہے، اور یہ ملامت اندر ہی اندر اس کو پریشان کیے دے رہی ہوتی ہے کہ اس کو سکون اور راحت، اس کی روح کو چین اور قرار نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کی نظروں میں بھی مجرم ہوتا ہے اور اپنی نظروں میں بھی مجرم ہوتا ہے، بھلے وہ اس کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ اس کے دامن کے اوپر جو بدنما داغ ہوتے ہیں، وہ بدنما داغ اس کو گھور رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اس کو قیامت والے دن۔ اچھا، اب جس نے ہمارے ذکر سے روح گردانی کی، اب اس ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید سے روح گردانی کرے، قرآن سے منہ موڑے، اور اس ذکر سے مراد وہ دلائل بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، تاکہ اسلام کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ اور اس ذکر سے مراد تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ ذکر کیا، ہمیں تو قرآن بھی آپ ہی سے حاصل ہوا۔ آپ نے بتا دیا کہ میری زبان پاک سے یہ جو الفاظ نکلے یہ حدیث ہے، اور یہ جو الفاظ نکلے یہ قرآن ہے۔ تو اس ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اس ذکر سے مراد وہ دلائل بھی ہو سکتے ہیں جو اسلام کی حقانیت پر نازل کیے گئے، اور اس ذکر سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو یہ فرمایا گیا کہ اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، بہت تنگ کر دی جائے گی دنیا، تو جو لوگ، اور یہ بات حقیقت ہے، جو لوگ ذکر سے دور ہوتے ہیں پھر ان کو حلال یا حرام کی تمیز نہیں رہتی، وہ حرام کو ایسے کھاتے ہیں جیسے حلال کو کھایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی تنگی اور پریشانی اور مصیبتوں میں اور وباؤں میں اور بیماریوں کے اندر اور مختلف حادثات کے اندر، میں نے ان لوگوں کو کبھی عزت ملتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ زندگی میں صرف اپنی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتے رہتی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دامن کے بدنما داغ جو ہیں وہ ان کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ مگر وہ بات وہی جو میں نے پہلے کہا کہ وہ اقرار کرے یا نہ کرے، مگر جو بندہ ذکر سے دور ہوا اس کے لیے یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں جو ان سی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس کی زندگی دنیا میں تنگ زندگی اور دنیا کی
تنگ زندگی یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، ہر برا عمل یا حرام کام کا مرتکب ہو اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، یا پتہ چل بھی جائے تو اس کے دل و دماغ پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، مال اور اسباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کے دل کی فراخی اور اس کو سکون میسر نہ ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ ان کہ میں کسی طرح مال کما لوں، بے شک حرام کما کر کھا لوں، بے شک اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلاؤں، مگر وہ مال کمانے کی اس لالچ کے اندر جو ہے وہ ان غموں سے کبھی آزاد نہیں ہوتا، اور وہ اس کام کے اندر پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، اور دوسرے کے بعد تیسرا گناہ، اور پھر اس لیے بھی اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پھر اس کو لوگوں کی ملامت بھی جان سی ہے، اس کو اس کا اثر نہیں ہوتا، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہو، مگر وہ اس گندگی کی غلاظت میں اتنا گر چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ اللہ پر توکل کو چھوڑ کر اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، جو اللہ نے قرآن میں یا اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یہ سب چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ رہی قبر میں تنگ زندگی، اب قبر کی تنگ زندگی یہ ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ والی جو آیت ہے یہ اسود بن عبد العزا مخزومی کے حق میں نازل ہوئی، اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد قبر کا اس سختی سے سخت طریقے سے دبانا ہے کہ جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر چلی جائیں، یہ وہ قبر کا عذاب، قبر کی زندگی کا عذاب، یہ چیز ہے جون سی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو جس معیشت کا ذکر کیا گیا ہے، معیشتاً دن کا، یہ جس معیشت کا ذکر کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کافر پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ تو کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ وہ 99 سانپ ہیں، اور وہ جو 99 سانپ ہیں، ہر سانپ کے 7 پھن ہیں، اور وہ اس کے جسم میں پھونکے ماریں گے اور قیامت تک اس کو ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کی مثال دی گئی جو اللہ کے ذکر کو قرآن کی صورت میں یا ان دلائل کی صورت میں جو اسلام کی حقانیت کے لیے نازل کیے گئے، یا خود تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں ان چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، اور حرام کو بھی ویسے ہی کھاتی ہیں جیسے حلال کو کھاتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے، ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں پھر نہ قبر میں کسی جگہ پر بھی ان کو سکون، راحت اور آرام ان کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ دولت مند، صاحب ثروت، دولت، جاہ و جلال، منصب اور ہزاروں قسم کے ان کے دسترخوانوں کے پر کھانے چنے ہوئے ہوں، تب بھی ان کی ساری رات ایک انزائٹی، ان ایزینس اور ڈپریشن کے اندر گزرے گی، ان کو سکون، اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا کسی صورت بھی۔ اور آخرت میں پھر تنگ زندگی کیا ہے؟ آخرت میں تنگ زندگی جہنم کے عذاب میں اب مبتلا کر دیا جانا ہے، جہاں جس کا ذکر پہلے کئی لیکچرز میں گزرا، تھوہڑ اور کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ اور کھانے اور پینے کو یہ چیزیں دی جائیں گی۔ اور دین میں تنگ زندگی کیا ہے؟ کہ دین میں تنگ زندگی یہ ہے کہ نیکی کے راستے تنگ کر دیے جائیں اور آدمی حرام کھانے میں مبتلا ہو جائے، جس کی میں نے پہلے بھی مثال دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں،
بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زیادہ بھی مل جائے مگر اگر اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو پھر اس زیادہ ملنے کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جون سی ہے۔ وَنَحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب ہم اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے کو قیامت والے دن اندھا کر کر اٹھائیں گے، اور اس وقت وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری تو آنکھیں صحیح تھی، یعنی میں جب مرا تھا تو میری آنکھیں ٹھیک تھیں، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، مگر مرنے کے بعد اب مجھے اندھا کر کے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کافر جو ہے وہ قیامت کا ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا عرصہ وہ اندھا ہی نہ، وہ دیکھے گا بھی، اور جو کافر دیکھے گا وہ اندھا بھی رہے گا، کہ کافر قیامت کا پورا عرصہ اندھا نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے بعض احوال ایسے ہیں جو میں اس کی بینائی نہیں ہوگی، اور بعض احوال ایسے ہیں جس میں اس کو بینائی عطا کر دی جائے گی۔ یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تاکہ وہ قیامت کے جو اس نے ہولناک مناظر کو دیکھنا ہے، اور وہ جو کم و بیش سینکڑوں حدیثیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر انہوں نے پایہ تکمیل کو پہنچنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اندھا پا کر وہ کہے گا کہ الہی، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، میری بینائی بڑی زبردست تھی، آج کیا ہوا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے اتنی سخت سزا جون سی ہے یہ کیوں دی گئی؟ تو اس وقت اس کو جواب ملے گا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن تمہیں یاد ہے میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، اور تمہیں ہدایت کی دعوت بھی دی گئی تھی، میرے بندوں نے تمہیں سمجھانے کی بڑی کوشش کی، میرے بندوں نے تمہیں سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ حلال اور حرام کی تمیز کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، نیکی کے راستے پر لوٹ آؤ، اپنی ندامت کو سچا کرو، حقیقی ندامت ہو، صرف زبان سے توبہ نہ ہو، دل کی توبہ بھی مکمل اور اکمل ہو جون سی ہے۔ لیکن تم نے میری آیات کو فراموش کر دیا اور اپنی پیٹھ کے پیچھے اٹھا کر پھینک دیا، میرے بندے تمہیں سمجھاتے رہے، یہ آج تمہیں اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي۔ تو ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کہ ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو اپنی رب کی نافرمانی کرنے میں حد سے بڑھ جائے اور اپنی رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب دنیاوی عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ اور بہت باقی رہنے والا ہے، آخرت کا عذاب جون سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے میں آنے والی جو دنیا کی سختیاں ہیں اس پر صبر کرے، نہ کہ تھوڑی سی پریشانی کے اوپر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے اور خود بھی حرام کھائے، اپنی بیوی کو بھی حرام کھلائے، اپنے بیٹے کو بھی حرام کھلائے، اپنی بیٹی کو بھی حرام کھلائے، اپنے گھر والوں کو حرام کھلائے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس سے اعراض کر دے اور اس سے منہ پھیر لے۔ اب وہ ذکر قرآن بھی ہے، اور وہ ذکر وہ نشانیاں بھی ہیں جو اللہ کی، جو اسلام کی حقانیت کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں، اور اس ذکر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، کیونکہ ہر طرح کا ذکر ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت سخت عذاب کی نشانیاں جو ان سی ہیں، جو نہیں سمجھتے، جن کو بار بار آیات میں سمجھایا گیا، اور اللہ کے بندے بھی سمجھاتے رہے کہ سمجھو ان چیزوں کو اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔
مگر بندے پھر بھی وہ بندہ اس نے پھر بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کیا تو یہ جب وہ اس طریقے سے کرے گا تو پھر اس کی گرفت لازم ہے کہ پھر اس کو اس طریقے سے اس کی گرفت کی جائے گی اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کر اٹھایا جائے گا، کیونکہ جنت کو مصیبتوں سے جو بندہ دنیا کی خواہشات یہاں کی تکلیفوں پر صبر کرتا رہا اس کے لیے پھر جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو جنت کو مصیبتوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے چھپایا گیا ہے۔ یہ چیز ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔